کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے دھوکا کھایا ہے جس سے اپنے دل سے محبت کی ہو؟ یہ درد انتہائی شدید ہو سکتا ہے۔ تصور کریں کہ خدا آپ سے کہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے شادی کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکا دے گا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار۔ یہی کچھ خدا نے ہوسے سے کہا، اور اس کی کہانی کے ذریعے ہمیں خدا کی بے انتہا اور مسلسل محبت کی ایک نہایت طاقتور تصویر ملتی ہے جو تمام صحیفوں میں نمایاں ہے۔ ہوسے کی کتاب ایک چونکا دینے والے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ خدا ہوسے سے کہتا ہے کہ وہ ایک بدچلن عورت سے شادی کرے۔ یہ صرف ایک غیر معمولی درخواست نہیں تھی، یہ تو ایک سکینڈل جیسی بات تھی۔ لیکن اسی مشکل شادی کے ذریعے خدا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق کی ایک جیتی جاگتی تصویر پیش کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہوسے کی بیوی جومر بے وفا ثابت ہوئی، ویسے ہی اسرائیل نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ہوسے کی فرما برداری قابل تعریف ہے۔ بغیر کسی بحث ہچکچاہٹ کے وہ جومر سے شادی کرتا ہے اور ایک ایسے سفر پر نکلتا ہے جو اس کا دل توڑ دے گا لیکن خدا کے دل کو ظاہر کرے گا۔ ان کے بچوں کے نام گہرا اور نبوت سے بھرپور مطلب رکھتے ہیں۔ زراول کا مطلب ہے خدا بکھیرتا ہے، لوروما یعنی نا محبوب، اور لوم یعنی میری قوم نہیں۔ ذرا اس پر غور کریں۔ جب بھی ہوسے اپنے کسی بچے کو بلاتا تو اسے خدا کی اپنے بچوں کو پکارنے کی یاد آتی۔ ارے نا محبوب، ادھر آؤ، میری قوم نہیں، میری بات سنو۔ ہر نام خدا اور اس کی قوم کے درمیان دل توڑ دینے والے فاصلے کی عکاسی کرتا ہے، لیکن فیصلے میں بھی خدا کی رحمت چمکتی۔ ہر سخت اعلان کے بعد بحالی کا وعدہ آتا ہے۔ اگرچہ وہ کہتا ہے تم میری قوم نہیں ہو، وہ فوراً یہ بھی کہتا ہے پھر بھی اسرائیل سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہوگا۔ انہیں زندہ خدا کے بچے کہا جائے گا۔ فیصلے کے بعد بحالی کا یہ نمونہ پوری کتاب میں جاری رہتا ہے۔ جب گومر آخرکار ہوسے کو چھوڑ کر دوسرے عاشقوں کے پاس چلی جاتی ہے تو خدا کا حکم اور بھی حیران کن ہوتا ہے۔ جاؤ، اپنی بیوی سے دوبارہ محبت کا اظہار کرو، اگرچہ وہ کسی اور کی محبوبہ ہے۔ ہوسے کو اپنی ہی بیوی کو غلامی سے خریدنا پڑتا ہے۔ یہ خدا کی اسرائیل کے لیے فدیہ دینے والی محبت کی ایک زبردست تصویر ہے۔ اسرائیل کی بے وفائی کے باوجود وہ ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ دوسرے سلاطین کی تاریخی سیاق و سباق ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پیغام اتنا فوری کیوں تھا۔ اسرائیل افراتفری کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ربعام دوم کی موت کے بعد سلطنت میں تیزی سے 4 بادشاہ آئے، جن میں سے 3 کو ان کے جانشینوں نے قتل کر دیا۔ قوم اندر سے بکھر رہی تھی جبکہ باہر سے اسور کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ پھر بھی اس تاریکی میں خدا اپنے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ باب 4 اسرائیل کی بدعنوانی کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوسے اعلان کرتا ہے کہ ملک میں نہ وفاداری ہے، نہ محبت، نہ ہی خدا کی پہچان۔ وہ کاہن جو لوگوں کو خدا کی طرف لے جانا چاہیے تھا، وہی میرے لوگوں کے گناہوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کی بدکاری میں لذت پاتا ہے۔ لوگ لکڑی کے بتوں سے مشورہ کرتے ہیں جبکہ ان کے رہنما شرمناک رسموں کو گلے لگاتے ہیں۔ پھر بھی یہاں تک کہ اس حال میں بھی خدا کا دل بحالی کے لیے تڑپتا ہے۔ باب 2 میں کلام مقدس کے کچھ نہایت نرم اور محبت بھرے الفاظ ملتے ہیں۔ اس لیے اب میں اسے لب واہے گا، اسے بیابان میں لے جاؤں گا اور نرمی سے اس سے بات کروں گا۔ جیسے ایک شوہر اپنی بے وفا بیوی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہی خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے رشتے کو بدل دے گا۔
इस दिन वो फरमाता है, तुम मुझे मेरे शौहर कहोगे, तुम मुझे अब मेरे मालिक नहीं कहोगे। वाह! हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें अपनी फितरी कमजोरी को पहचानना होगा। रूहानी बेवफाई की तरफ जब हम खुदा से पहले किसी और चीज को रखते हैं तो हम कदीम इसराइल से कुछ मुख्तलिफ नहीं होते। हमें ये जांचने की जरूरत है कि हम किन बुतों के पीछे दौड़ रहे हैं। करियर, आराम, रुतबा, यहाँ तक के मजहबी सरगर्मियां, बगैर किसी हकीकी ताल्लुक के। दूसरी बात, हमें खुदा की मुसलसल मोहब्बत पर आजिज और हैरान होना चाहिए। चाहे हम कितनी ही दूर क्यों ना भटक जाएं, वो हमें ढूंढता रहता है। ओ वाह! खुदा की मोहब्बत कितनी शानदार है। मैं गिन नहीं सकता कि कितनी बार मैं खुदा से नाकाम हुआ और ये सोचा कि अब उसके साथ गहरा ताल्लुक दोबारा कायम होने की कोई उम्मीद नहीं। फिर भी इसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। उसकी तलाश कभी राकुत्ती नहीं। इसकी मोहब्बत समंदरों से गहरी, आसमानों से बुलंद और मेरी पीठ पर कमीज से भी ज्यादा करीब है। ओ, उसकी मोहब्बत कितनी शानदार, कितनी हैरत अंगेज है। तीसरी बात, हमें उसकी मोहब्बत का जवाब वफादार फरमाबरदारी से देना चाहिए, चाहे वो महंगी पड़े या तकलीफ दे हो। आखिर में हमें यही मेहरबान, तलाश करती हुई मोहब्बत दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए, खता के इन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें गहरे जख्म दिए हों। होसे की पैगाम हमें आखिरकार ये याद दिलाता है कि खुदा की मोहब्बत हमारी बेवफाई से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब हम बेवफा होते हैं तब भी वो वफादार रहता है। इसका दिल हमेशा हमेशा बहाली पर मरकूज रहता है और उसका फजल हमेशा हमारे गुनाह से बड़ा होता है।